السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہباز علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہیلو نیوز۔ دوستو، آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ کسی بھی تعریف یا تعارف کی محتاج نہیں، جیسا کہ ٹائٹل میں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے طیب اردگان صاحب کے بارے میں۔ دوستو، حال ہی میں طیب اردگان صاحب کی کامیابی کی وجہ سے وہ کافی چرچہ میں رہے ہیں، لیکن ان کی اس چرچے کے پیچھے کی محنت، لگاؤ اور قربانیوں کو کوئی نہیں جانتا۔ آج ہم ان کی گزری زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ اردگان صاحب استنبول کے ایک غریب محلے میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش 26 فروری 1954 کو ہوئی۔ ان کا سارا بچپن رائز میں گزرا، جہاں ان کے والد ترک کوسٹ گارڈ میں کپتان تھے۔ معاشی حالات کمزور ہونے کی وجہ سے نوعمری میں ہی ان کے والد کی طرف سے کچھ رقم مہیا کی گئی، جو کہ $1 سے بھی کم تھی۔ اس رقم سے اردگان صاحب نے کچھ پوسٹ کارڈ خرید لیے اور وہ پوسٹ کارڈ اپنے ہی شہر کی سڑکوں پر فروخت کرنا شروع کر دیے۔ اردگان صاحب بچپن سے ہی فٹ بال کھیلنے کا شوق رکھتے تھے۔ اپنی جوانی میں اردگان صاحب نے ایک مقامی کلب سے سیمی پروفیشنل فٹ بال کھیلا۔ 1954 میں استنبول کے میئر منتخب ہونے سے پہلے اردگان صاحب ایک فٹ بال پلیئر تھے اور اسلام پسند ویلفیئر پارٹی کے امیدوار کے طور پر منتخب تھے، لیکن بعد میں انہیں ایک نظم کی تلاوت کرنے کی وجہ سے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور مذہبی تفرقہ پھیلانے کی وجہ سے 4 ماہ قید سنائی گئی۔ اس کے بعد اردگان صاحب نے کھل کر اسلام پسندانہ سیاست کو چھوڑ دیا، جس کے بعد AKP کا قیام عمل میں آیا، جس کی وجہ سے وہ 2002 میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ اردگان کو تکنیکی طور پر بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا اور وزیر اعظم کے پد پر عبداللہ گل کو بٹھا دیا گیا۔ وزیر اعظم بننے کے بعد طیب اردگان کو سیاسی پابندیوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ 2003 میں سیرت میں ضمنی انتخابات جیتنے کے بعد گل کی جگہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیا۔ ان سب کامیابیوں کے بعد اردگان صاحب 2014 اور 2018 کے الیکشن میں بھی بھاری اکثریت سے فتح یاب ہوئے۔ 2001 میں ہوئے مالی حادثے کے بعد ترکی کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مشکل کی اس گھڑی میں جس وقت ترکی کی معیشت بری طرح متاثر ہو چکی تھی، اس وقت طیب اردگان صاحب نے بہت سے کامیاب پروجیکٹ کیے، جس میں سڑکیں اور ہوائی اڈے وغیرہ شامل ہیں۔ 2013 میں 100 ارب امریکی ڈالر کی بدعنوانی کے تحت اردگان کے بہت سے قریبی لوگوں کو گرفتاری عمل میں آئی، جس سے اردگان صاحب کی پارٹی کو بہت نقصان پہنچا۔ جولائی 2020 کو اردگان صاحب نے ہیگیا صوفیہ کو بطور مسجد دوبارہ بنانے کا اعلان کیا، جو کہ انہوں نے کر دکھایا۔ دوستو، طیب اردگان صاحب کا دوسرا نام سلطان ہے، جو کہ ہمیں عثمانیہ خلافت کی یاد دلاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی طیب اردگان صاحب کی ایک مختصر سی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔